باعث اور ہیٹ جو ہوتا ہے نا، نفرتیں جو ہوتی ہیں، یہ ہمارے نیگیٹو ریئیکشنز کو بڑھا دیتی ہیں. ہمارے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ اس سے اور زیادہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے زیادہ گرو کرنا ہے اپنے سیلف نالج میں. اپنے بارے میں نالج جتنا بہتر ہوگا وہ انر کرٹیک بھی زیادہ اچھی طرح ہم ہینڈل کریں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو جتنی نیگیٹو باتیں ہیں، مثلا کہیں پہ ہماری انا آتی ہے، کہیں پہ ہم مین ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہم مین ہوتے ہیں، اور کہیں ہم بار بار انہی مسٹیکس کو دہرا رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم سیلفش بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم نے ان معاملات کو کلیئرٹی سے اپنے دیکھنا ہے. پھر یہ کہ ہمیں ہر جگہ پہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ معافی مانگنی ہے، معافی مانگ کے دیکھنا ہے کہ مجھے آگے کیسے بڑھنا ہے. کلیئرٹی لے کر آنی ہے ریلیشن شپس میں جو ہم نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں اپنی شارٹ کمنگس کو یاد رکھنا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کمزوری ہے تو آپ جا کر پلیٹ میں اپنے آپ کو حاضر کریں، ٹرے میں اپنے آپ کو حاضر کریں ایسے شخص کے سامنے جو آلریڈی آپ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ بنا ہوا ہے. بے وقوفیاں کرتے ہیں نا ہم. دراصل میں ہوں ایسی، تو پلیز آپ نے پہلے مجھے صرف ایک دو دفعہ چاقو مارا تھا، اب آپ میرا ٹکا بوٹی بنائیں. اب یہ تو کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا ہمیں. تو وہ ہم پھر اس اسپیکٹرم پہ جاتے ہیں. دراصل ہم نے اپنی ریئل لائف میں بھی نا سارے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو بھی سکلز ہوتے ہیں، جو بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں نا، یہ ون ٹائم ایونٹ نہیں ہے کہ جی ایک اسٹیج سیٹ ہوا اور میں نے پرفارمنس بڑی اچھی دی اور شکر ہے بہت اچھا ایونٹ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ پروسیس ہے. ہم پروسیس میں جانے سے گھبراتے ہیں، لیکن پروسیس میں ہی گروتھ ہے. لگاتار ہمیں کرنا ہوگا. ہم کہتے ہیں کب تک آخری سانس تک. یہی تو جہاد ہے نا ہمارا. یہی ہے. جس انسان کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ لائف میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، مختلف چیلنجز سے ڈیل کرنا یہ پروسیس ہے، وہ انسان اپنی زندگی کو اچھا بنا لے گا. لیکن جو انسان اس کو نہیں سمجھے گا وہ تھکے گا. مثلا پہلے کیا شادی نہیں ہو رہی، شادی ہوئی، یا شادی کے بعد اور اچھا جی چلو جی بچہ ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا نا، سارے سیٹ ہو جائیں گے. بچہ ہوا تو کیا اب نیند نہیں پوری ہو رہی، بس اب ویننگ شروع ہو جائے. ویننگ شروع ہو تو اسکول جانا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے. اسکول جانا شروع ہوتا وہ کہتے ہیں اچھا اور مسئلہ آ گیا. تو میں اپنے بچوں کو کہتی ہوتی ہوں بیٹا جس بچے کا جو اسٹیج ہے نا انجوائے، میں پیشنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں انجوائے کرو، یہ والی اسٹیج نہیں واپس آنی. تو اپنی سیلف کیئر کو کیسے ہم پرائیورٹائز کریں گے؟ کچھ ایسا کرنا ہے اپنی زندگی میں ہر وقت جو آپ کو اچھی فیلنگ دیتا رہے، اور وہی بات ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور اپنے گھر کے ماحول کو سمجھتے ہوئے اپنی سیلف کیئر پہ بہت جانا ہے. جتنی سیلف کیئر اچھی ہوتی ہے اتنا معاف کرنا آسان ہوتا ہے، اتنا وہی بات ہے باہر کی سچویشنز کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے. جس نے ناشتہ نہیں صبح کیا، جو پانی نہیں پورا پیتا، جو نیند نہیں پوری کرتا، مطلب میرا موڈ خراب ہے کسی کی بات پہ تو میں کھانا نہیں کھا رہی. بھئی آپ کے وہ جو باڈی کو ضرورت ہے گلوکوز کی رائٹ اماؤنٹ میں، کیلریز کی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو پورا کریں نا آپ. یہ میں نے دیکھے سیلف سیبوٹاج زیادہ عورتوں میں، مرد نہیں اپنے آپ کو سیلف سیبوٹاج کرتے ہیں، عورتیں کرتی ہیں. ہمارے سر کہتے ہوتے تھے جس دن میری بیوی سے لڑائی ہوتی ہے نا اس دن میں ڈبل کھانا کھاتا ہوں. تاکہ یہ کہ جب کوئی ایڈیشنل کرائسس آئے گا تو آپ پاور لیس نہیں محسوس کریں گے، آپ ان کنٹرول ہوں گے. اچھا، ہم سیکھتے بھی کب ہیں؟ جب ہمارا کوئی چیلنج آتا ہے. سیکھنا کب چاہیے؟ ویسے اپنے آپ کو ہر وقت گروتھ پہ رکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے اپنے ساتھ. پھر یہ کہ اپنی ٹیک کیئر میں اپنے لیے کانفیڈنٹ فیل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں آپ جب اپنی ٹیک کیئر کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کیسی فیلنگ دیتے ہیں؟ گلٹ. کیوں؟ یہ تو اپنے آپ کو پرائورٹائز کر رہے ہو. آپ تو بہت مطلبی ہیں. مجھے 2 دن پہلے کسی نے کہا کہ میری فلاں رشتے دار بہت عجیب ہیں، ان کا بچہ کھانا نہیں کھاتا تو وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوتی ہیں. میں نے کہا وہ عجیب نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں. اور آپ اگر کمپیئر کریں جو آپ مجھے چیلنج بتا رہی ہیں، آپ کا چیلنج زیادہ اس لیے کہ آپ وقت پہ کھانا نہیں کھا رہی ہیں، اپنی کیئر نہیں کر رہی. تو اپنی کیئر بہت ضروری ہے. تو اسٹارٹ ورکنگ ٹورڈز نیو گولز اینڈ ڈریمز. آپ کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک ڈریم ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے نا خالی ذہن شیطان کا گھر. ہمیں وہ خالی نہیں رہنے دیتے تھے. اسی لیے اس زمانے میں دیکھیں لوگ معاف بھی زیادہ آسانی سے کر دیتے تھے. ہماری لیڈیز کا نہیں نا ذہن خالی ہوتا، وہ پیچھے رہتی ہیں پاس میں اور اسی پہ ٹوٹتی رہتی ہیں. ڈیلی کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، آج کے لیے میرے پاس کون سے ٹاسک ہیں. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ سیلف کیئر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم
اپنے بڑے بڑے مسائل کو برش انڈر دا کارپیٹ کریں. اس سے وہ مسائل بڑھیں گے, وہ بڑے بڑے کینسر بن جائیں گے, وہ ایسے کینسر بنیں گے جو آپ کی پوری باڈی کو جیسے نہیں ہوتا پھیل گیا. تو آپ کو میں یہ نہیں بس سکھا رہی ہوں کہ آپ نے اپنے وہ مسئلوں کو جو ہے وہ حل نہیں کرنا, مسئلوں کو حل کرنا ہے لیکن پہلے سیلف کیئر. لیکن سیلف کیئر مسئلوں کو حل کرنا بھی تو سیلف کیئر ہی ہے نا. بالکل ہے. ڈاکٹر سیلف کیئر فزیکل اینڈ سیلف کیئر مینٹل. بالکل مینٹل لیول پہ زیادہ ہمیں یہ کرنی ہے, اور مینٹل لیول پہ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو ٹیچ کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیچ آور مائنڈ, اور ہمارا مائنڈ سب سے زیادہ ہماری بات مانتا ہے. بالکل ایسے وہ کسی کی باہر سے بات نہیں مانے گا, وہ ہماری بات مانے گا. وہ جسے کہتے ہیں نا دل تو بچہ ہے, تو بچہ بات مان لیتا ہے, اس کو سکھانا پڑتا ہے. ہم اپنے مائنڈ کو ٹیچ نہیں کرتے. اچھا, اس کے لیے نا ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو جیسے کہ نا ڈیلی کھانا پینا سونا جاگنا یہ ہمارے بیسک پیرامیٹرز ہیں, یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو بہت افیکٹ کرتے ہیں. کتنے آج کل پیشنٹ آ رہے ہیں اور وہ زیادہ تر لوگ مینٹل ہیلتھ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. سو ریمبر ٹو ریچ آؤٹ فار ایکسٹرا سپورٹ ڈیورنگ ڈیفیکلٹ ٹائم. یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سیلف کیئر کا حصہ ہے کہ آپ کا کوئی اگر ایک کوئی بھی ایسپیکٹ ہے جو آپ سے صحیح کور نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہیلپ لے لیں. اچھا, اس ہیلپ میں وہی بات ہے کہ آن لائن ریسورسز ہیں آپ کے پاس, آپ وہ سن لیں. کوئی آپ اپنے آپ کو ہیلدی کر لیں. جتنے لوگ مجھے کہتے ہیں مثلا مجھے غصہ آ رہا ہے, آپ نے اینگر مینجمنٹ پہ کچھ پڑھا نہیں, آپ نے اینگر مینجمنٹ پہ کوئی کلپ دیکھا, ویڈیو دیکھا نہیں, آپ نے کوئی ٹاک سنی نہیں. پہلے تو اپنے اوپر خود کام کرنے کی کوشش کریں نا. جو فری ریسورسز ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے, اور اگر پھر آپ کو فری ریسورسز سے نہیں اتنا فرق پڑ رہا ہوتا تو پھر آپ کسی اسپیشلائز کے پاس جا کر اپنے لیے کچھ کر لیں. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, اگر ایک انسان وہ کنٹینیوس گروتھ میں رہتا ہے, جیسے کوئی اس طرح کی ٹاکس ہوتی ہیں کہیں پہ, کوئی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, تو وہ سنتا رہتا ہے لگاتار, بکس کوئی نہ کوئی پڑھتا رہتا ہے, تو وہ آپ کی آٹومیٹیکلی گروتھ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. تو یہ اس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے. تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو ہم نے 7 ہیبٹس میں بھی پڑھے تھے. یہ 7th ہیبٹ ہے شارپن دا سو, کہ فزیکلی اپنے آپ کو انسان ٹھیک رکھے, ایموشنلی, سوشلی, اسپرچولی, ان ڈومینز میں ہر وقت اپنے اوپر کام کرتا رہے. اپنی نمازیں, اپنی عبادت, پھر اسی طرح ہیلدی ریڈنگ کرنا, ایموشنل اسٹیبلٹی ہر وقت اپنے اندر لاتے رہنا, فزیکلی اپنے آپ کو مینج کرنا. مجھے کسی دن زیادہ غصہ آ رہا ہو تو پھر میں سب سے پہلے یہی چیک لسٹ دیکھتی ہوں. مجھے نظر آ جاتا ہے میں پانی نہیں پی رہی, یا میں نے کوئی ارریگولر ایٹنگ کر دی ہے, نیند جو ہے وہ میری آج پوری نہیں ہوئی, تھکی ہوئی ہوں میں, مینٹلی میں کوئی نیگیٹو بہت زیادہ آج سوچ رہی ہوں, تو آج میں نے اس مسئلے کو نہیں حل کرنا. This attitude comes with mindfulness. This does come with mindfulness, کہ آپ کو ہر وقت اپنے آپ کو پھر دیکھنا ہوتا ہے. تو آنےسٹ سیلف نالج کیا کیا ہوگا, میں انٹروورٹ ہوں, ایکسٹروورٹ ہوں, میں اپنی بات کنوے کر پاتی ہوں, نہیں کر پاتی, تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے اگر آپ انٹروورٹ ہیں, لیکن پھر یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ مجھے پھر کہاں پر بات کرنی ضروری ہے, وہ مجھے سیکھ لینا چاہیے. اگر آپ ایکسٹروورٹ ہیں تو پھر یو ہیو ٹو بی کیئرفل, آپ بہت سی باتیں ایسی ریلیز کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں ریلیز کرنی چاہیے. میری سیلف اسٹیم کیسی ہے, اگر آلریڈی لو ہے اور پھر کوئی بھی بات کوئی بول رہا ہے تو میں پھر اس کو کیسے معاف کروں گی. میری تو بات ہر چیز جا جا کے لگ رہی ہے مجھے. میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کون کون سی ہیں, میں ان کو کہاں کہاں استعمال کر رہی ہوں, کر بھی رہی ہوں کہ نہیں کر رہی, ڈیولپ کر رہی ہوں اپنے آپ کو کہ نہیں ڈیولپ کر رہی. وہ جو کانسیپٹ ہے کہ تم میں سے ہر شخص رائی ہے, تو جو ہماری ریت ہے ہم اس کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں. پھر یہ کہ پارٹنرشپ, یعنی لوگوں سے میری جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسے ہیں. اب دیکھیں نا, ہمارے بچوں کا بہت بڑا چیلنج شادی سے پہلے بھی ہے, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے نا. سوشل آئسولیشن کتنی ہے کہ بچے اپنے کمروں میں زیادہ رہتے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ لارجر فیملی تھی, بچوں کو اٹھنا بیٹھنا ہی فیملیز میں پڑتا تھا. ہم اس جنریشن کے ہیں, ہمیں بھی چیلنجز اتنے آ رہے ہیں معاف کرنے کے, لوگوں سے ڈیل کرنے کے, آؤٹر انوائرمنٹ, انر انوائرمنٹ. اب جو ہمارے بچے اسکرین سے گلوڈ ہیں, ہر وقت اپنے کمروں میں رہتے ہیں, اپنی لائف میں رہتے ہیں, ان کے چیلنجز کتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے لیکن خود نہیں کچھ کریں گے. اسی طرح سینس آف ہیومر جس کے اندر ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سیٹل رکھ لیتا ہے. دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے. جو لوگ آلریڈی ان کا نیچر ہوتا ہے کنجوس ہوتے ہیں مسکرانے کے معاملے میں, خوش رہنے کے معاملے میں, پھر کوئی لائف میں چیلنج آئے گا تو وہ معاف کرنا اور مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اچھا, پھر اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی انہوں نے اسموتھ زندگی گزاری ہوتی ہے, اب ان کو ایک رولر کوسٹر ملتا ہے جو کہ زندگی میں آنا ہی آنا ہے, تو ان کو اس پہ بیٹھنا نہیں آتا. کچھ لوگ ہر وقت رولر کوسٹر کے عادی ہوتے ہیں.
آپ ایسے لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے ہاں ہمیں نہیں اتنا فرق پڑتا, ہینڈل کر لیتے ہیں لارجر فیملیز کو بھی, باقی لوگوں کو بھی. کچھ لوگ ایکسپریشن میں اچھے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, اس کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر ایڈکٹیو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہیں. پلاننگ کیسی ہے, امپلسو بیہیویئرز ہیں کہ نہیں ہیں, اس سے ہم بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں. ہیلدی باؤنڈریز ہیں کہ نہیں, ہماری زندگی فلفلڈ ہے کہ نہیں, ہم کس طرح اپنے آپ کو انرچ کرتے ہیں, نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات ہے اللہ سے تعلق کیسا ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ انر پیس نہیں آتا. اس کے علاوہ معاف کرنا آسان نہیں ہے. یعنی اگر آپ صرف دنیاوی سطح پہ دیکھیں گے معاف نہیں کیا جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پہ کیسے معاف کر دیا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے تھے. کیا کہا تھا, کو نہیں پتا, دے ڈونٹ نو. جیسے آپ کی فجر ہی قضا ہو گئی, آپ کی صبح کی عبادت ہو گئی, پھر لگاتار آپ گلٹ میں جاتے ہو, پھر غصہ بھی آتا ہے, پھر اپنے آپ کو فورگیو بھی نہیں کر سک رہے ہوتے, اور پھر وہ ظاہر بات وہ پورے گھر میں پھیل رہا ہوتا ہے. یہ اتنا مطلب ٹاکسک اس دن آپ کی وہ دن پورا اس طرح. بالکل, جو آپ سے نہیں صحیح کام ہو سکا, اور اگر بار بار نہیں ہو رہا تو وہی بات ہے کہ پھر آپ کو اس کے سولوشن کی طرف جانا ہے کہ کیا کیا مجھے کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اللہ سے قربت ہمیں فورگیونیس میں ہیلپ تو کر سکتی ہے, لیکن ایتھیسٹ بھی تو ہوتے ہیں جو فورگیو کر لیتے ہیں, ان کی یہ ہیبٹس ہوتی ہیں, وہ نہیں لگاتے دل پہ بات, جس فورگیو اینڈ فورگیٹ, تو وہ بھی تو کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے ایتھیسٹ پہ کام کیا ہے نا, یا ایتھیزم کو بہت کلوزلی اسٹڈی کیا ہے, ایک دو پیٹرنز بہت دیکھے تھے کہ ان کے اندر ایپیتھی بہت ہے, ان کے اندر نا سائیکولوجیکل چیلنجز بہت زیادہ ہیں. میں نے کچھ ینگسٹر سے بات کی نا, تو آپ کو پتا ہے ہمارے تو ینگسٹرز ایسے فورمز پہ بہت زیادہ ہیں, یا ان کے فورمز پہ بہت زیادہ ایتھیسٹ ہیں, تو وہ بھی مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ایتھیسٹ کی لینگویج اور بات کرنا نا بہت ایپیتھی والا ہے. انڈیویجول کچھ اس میں ہوں گے جو لائٹ ہارٹیڈ بھی ہیں, لیکن بائی لارج ان کو پرواہ نہیں ہوتی, وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو ان کے لیے پھر فورگیونیس کیا ہے نا, وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر. تو اب ہم نے غصے سے وہ جو ہمارے اندر ایک غصہ, ایک بغض آ جاتا ہے, ایک ریزنٹمنٹ آ جاتی ہے, ہم نے فورگیونیس کی طرف جانا ہے, کیونکہ غصہ ہمیں ہیلپ لیسنس دیتا ہے, ڈپریشن دیتا ہے, فرسٹریشن دیتا ہے, ہم پاور لیس محسوس کرتے ہیں. سمجھیں آپ ایک بیگ اٹھا سکتے ہیں اور آپ نے پتہ نہیں کتنے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں, سارا دن اٹھا کے پھر رہے ہیں. ان کو آف لوڈ کرنا آپ نے سیکھنا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اب آپ کو یہ اپنے آپ سے سوال اٹھانے ہیں, کیا جس سے میں ناراض ہوں اس کو پتا بھی ہے میں ناراض ہوں؟ نہیں. پھر یہ کہ یور اینگر از ناٹ افیکٹنگ اینی ون بٹ یو, یہ یاد رکھنا ہے. ہم اس کو کئی دفعہ بتا بھی نہیں رہے, ہم جی امی جی یا شوہر ہے تو اس کے آگے, یا کوئی باس ہے, کوئی بھی اور انسان ہے اس کے آگے آرام سے جا رہے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں ہمیں کوئی بات بری لگی ہوتی ہے, کوئی پوچھتا ہے تم نے مائنڈ کیا, تو ہم کیا کہتے ہیں, اور پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم کسی اور کو جا کے کہتے ہیں دیکھو ذرا اس کو پتہ ہی نہیں ہے, احساس نہیں ہے, وہ مجھے پوچھی تھی تم نے مائنڈ تو نہیں کیا, اس کو خود تو احساس ہونا چاہیے. جیسے میں ابھی واپس آئی تو میرے ہسبینڈ نے فون کیا, گھر پہ نہیں تھے ہم لوگ, فون کیا تو انہوں نے کہا کچھ چاہیے میں دے آؤں. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے نا. تو جب وہ اتنی دیر سے گھر آیا, میں نے کہا اتنی دیر سے کیوں آئے, تو کہتے میں کھانا کھانے چلا گیا تھا نا. مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا ہم بھوکے بیٹھے ہوئے, تو کہتے میں نے پوچھا تو تھا کہ کچھ چاہیے آپ لوگوں کو, تو آپ نے کہا نہیں چاہیے. تو میں نے کہا خود میں تو کچھ سوچا کریں. اچھا یہ بھی ہمارا بہت کامن کہنا ہے کہ ہر بات کہہ کے تو نہیں ہونی چاہیے نا, اگلے شخص کو خود بھی احساس ہونا چاہیے. زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں میرے کہے بغیر وہ کیوں نہیں کرتا, اگر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کچھ حضور ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے, ہماری کبھی محبت ہی نہیں ڈیولپ ہوئی ہے. اچھا سو وٹ از یور اینگر سیئنگ اباؤٹ یور سیلف, یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میرا غصہ مجھے میرے بارے میں کیا بتا رہا ہے, کیا سکھا رہا ہے. اگلی دفعہ جب غصہ آئے گا کسی کے اوپر بھی, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ تھنک اباؤٹ وٹ یو بلیو اینڈ ویلیو دیٹ از کازنگ یو ٹو ریئیکٹ ود اینگر. ہم نے اپنی کور بلیف پہ جانا ہے, مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے, اپنے آپ سے فوراً پوچھتے ہیں, کیونکہ ہماری نا کوئی ایک کور بلیف ہوتا ہے. بلیف کیا ہوتا ہے, مثلا انسان کو کرٹیس ہونا چاہیے, مثلا انسان کو کسی کو ایسی بات نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ اگر کوئی آپ کو کچھ کھلا رہا ہے تو آپ اس کے منہ پہ برائی کر دیں اس کی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یا یہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا, کوئی بھی بات جو بھی ہماری ہوتی ہے. سو وائی ڈو وی پٹ سو مچ انرجی ان ٹو بلیم اینڈ فنگر پوائنٹنگ وین اے ہیومن ڈز سم تھنگ ٹو ہرٹ اس بائی بلیمنگ دا ادر پرسن وی فیل جسٹیفائڈ. کیوں ہم یہ دوسرے پہ بلیم ڈالتے ہیں,
کسی بھی سچویشن کا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کا قصور تھا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. کیونکہ دوسرے کو بلیم کرنے سے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں اور ہم سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ میری ذمہ داری کچھ نہیں ہے, آئی ایم دا وکٹم, دوسرا انسان جو ہے وہ پرابلم دے رہا ہے. اونرشپ نہیں لینی ضروری نہیں ہے. دیکھیں نا, جب آپ اونرشپ لیتے ہیں تو پھر آپ کو فردر اس کو پھر کرنا ہوتا ہے, کس بات کو میں نہیں چینج کر سکتی اس کو میں نے ایکسپٹ کرنا ہے, اور کہاں پر میرا رول ہے اس کو میں نے پلے کرنا ہے. تو جب آپ اپنی انوینٹری بناتے ہیں ایموشنل ویل بینگ کی, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس شخص کو سچویشن سے نکال دیتے ہیں اور آپ ایک ڈفرینٹ طریقے سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مسئلے تھے, کیا مجھے ریئلائز ہوتا ہے, کیا مجھے کرنا چاہیے تھا, کیا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر آپ کے لیے فارگیونیس آسان ہوتی ہے. کہ اگر میں اس شخص کے بارے میں سارا دن سوچتی رہوں گی تو پھر یہ مسئلے تو نہیں میرے حل ہوں گے. تو مجھے وہی بات ہے کہ مائنس وہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ سوچتے ہیں. اس میں ایک اور بات جو ہوتی ہے, ہمارا پاسٹ, اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفرنس, یعنی پچھلی باتوں کو ٹرانسفر کرتے جانا آگے تک. وی آر ہارڈ وائرڈ ٹو ری پلے دا پاسٹ. ری پلے کیسے ہم کرتے ہیں, جو ہماری وہ ایموشنل جتنا بھی بیگیج ہوتا ہے, ہم بچپن سے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں کہ میں ایسی تھی تو پھر میرے ساتھ یہ ہوا, اور پھر میری زندگی میں یہ مسئلہ آیا, اور پھر ایسے ہوا, اور اس طرح کے مسئلے تھے. مطلب جو بھی باتیں ہوتی ہیں ہم ان کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. اکثر اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپس میں, ہمارے مسئلے مسائل میں ہر وقت پاس ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ وہ والا والیٹ ہے یا بیگ ہے جس کو ہم کیری کرتے ہیں ہر وقت. ڈاکٹر صاحب بیسیکلی نا ہماری اندر جو ہارڈ ڈسک ہے نا, ہمارا سارا پاسٹ اس کے اوپر ہے. اب کوئی بھی سچویشن آتی ہے نا ہماری لائف میں, فوراً ہمارا کمپیوٹر پروگرامنگ ایسی ہے, اس میں سے دیکھتے ہیں لاسٹ ٹائم ایسی سچویشن تھی تو کیا کیا گیا تھا, تو کچھ خرابی ہوتی ہے وہ پھر دوبارہ اپلائی کرتے ہیں. نہیں, ہم فوراً کہتے ہیں کہ آج آپ سودے نہیں نہ لائے اس لیے کہ آپ نے مجھے شادی والے دن نہ یہ کیا تھا, اور شادی کو 50 سال ہو چکے ہوتے ہیں. تو پاس ہمارا چل رہا ہوتا ہے, اور یہ بہت انکانشیسلی ہوتا ہے. یہ ہم پلان نہیں کر کے آتے کہ جی میرے جو بچپن کے ٹراماز ہیں وہ میں کیری کر کے اس کو پریزنٹ میں لاؤں گی, لیکن وہ آتے ہیں امپیکٹ. اسی لیے مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرنے کو کہا ہے نا. اگر انکانشیسلی آتے ہوتے تو کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کریں, تاکہ ہم اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو ٹرین کریں. وہ ہمارا جو پاسٹ ہے وہ پریزنٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے, ہم کیری کرتے ہیں, اور ہم پھر وہ پاسٹ کی سٹوریز کو فکس کر رہے ہوتے ہیں وہ آج میں, کیونکہ میرے ساتھ بچپن سے یہ ہوا, فلاں ٹائم میں ہوا, فیملی میں یہ ہوا, تو میرے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. ہم اس بات کو کیری کر رہے ہوتے ہیں. پاس سے ہم کیا کیا لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی فیلنگز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اپنی نیڈز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز کو, بائسز کو, فینٹیسیز کو, بلیفز کو, ایٹیٹیوڈز کو. کتنا بڑا ہمارا بیگیج چل رہا ہے, جا رہا ہے. ویسے مجھے اتنی چیز فیسنیٹ کی تھی کہ دیر آر ٹائمز دیٹ یو ڈونٹ ایون ریمبر وائی. مطلب وہ پاس میں آپ کا ٹراما اسپلٹ کر چکا ہوتا ہے, آپ کو یاد نہیں ہوتا, بٹ فیلنگس اینڈ ریئیکشنز آل کم ان دی پریزنٹ. سب چل رہا ہوتا ہے ہمارا. تو جو لوگ اسٹک ان دا پاسٹ ہوتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے, بہت اسٹرانگ فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ ہر سرکمسٹانس میں یا بہت سی سچویشن میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں لگاتار. انسٹنٹ ریئیکشنز آپ کے آتے ہیں, اوور ریئیکٹ کرتے ہیں, اوور ریئیکشن آتے ہیں, اور کئی دفعہ آپ فوراً کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے یہ کیوں کیا. آپ اپنے آپ سے سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ مطلب یہ مجھے یہاں پہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اتنی بڑی بات نہیں تھی, یہ میں نے کیوں کیا. ایک کپل ہے جیسے جو ینگ کپل ہے, تو اس میں جو فیمیل ہے اس نے نا اپنے فیملی میں نا شادی سے پہلے بچپن سے بہت سے مشکلات دیکھی اپنے پیرنٹس میں, اور اس میں ایک مشکل یہ تھی کہ اس کے فادر نشہ کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے بہت سے بیہیویئرز ان کے تھے. اب جب اس کی شادی ہوئی ہے, شادی کے بعد اس کے لیے ٹراما بن گیا ہے کہ اس کے ہسبینڈ بھی وہی کام کر رہے ہیں. اب وہ کہتی ہے کہ مجھے ہر چیز پہ یہی ریمائنڈر ملتا ہے. اس میں نا کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں لا پا رہی, اس کی ٹرانسفرنس اتنی اسٹرانگ ہے, وہ پاس میں اتنی اسٹک ہے. ہم obsessed ہو جاتے ہیں بہت سے سچویشن میں. یہ ان ایکسپلینڈ اٹریکشن اور ریپلشنز ہوتی ہیں ہمیں. کئی دفعہ وہ انسان برا نہیں ہوتا, لیکن کچھ ایسی ہماری اپنی سیلف اسٹیم ٹھیک نہیں ہوتی, ہم نے سیلف کیئر نہیں کی ہوتی, اس کا ایک ہی جملہ جو ہے نا ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے, ہمارے پاس کے لیے ٹریگر بن جاتا ہے, یا ہمارا اپنا کوئی چیلنج ہے جس کی وجہ سے وہ ہم نہیں اس کو ہینڈل کر پاتے. کنفیوژن اباؤٹ وائز اینڈ ویئر, یہ ہماری کنفیوژن ہمیشہ رہتی ہے کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے.
کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ میں 5 سال کی تھی، کوئی ایسی بات ہوئی تھی، لیکن اب تو نہیں مجھے فیل ہونا چاہیے. لیکن میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں ہمارا برین اگر کسی چیز کا امپیکٹ لے لیتا ہے تو اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کسی اور نے نہ فیل کیا ہو لیکن آپ نے کیا ہوا فیل. ہم پھر وہ اس امیج میں فٹ کرتے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیں ہم نے بچپن میں سنڈریلا کی سٹوری پڑھی اور ہمارے دماغ میں پکی امیج بن گئی ہے کہ ستیلی ماں کیسی ہوتی ہے. تو ہمیں اگر کوئی بھی اسٹیپ مدر نظر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شی از اے گڈ موم؟ نو. ہم آٹومیٹیکلی ایزیوم کرتے ہیں اور پھر وہ اس بیہیویئر کی طرف کئی دفعہ چلی بھی جاتی ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ وہ فٹ ان کرتے ہیں امیجز کو فٹ ان کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ہمیں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہاں پر ہم گھبرا جاتے ہیں، پھر ہم سے سچویشن نہیں ہینڈل ہوتی، اور وہی بات ہے دوسرا انسان کچھ بولے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. ہم پھٹنے کے لیے آلریڈی تیار ہیں نا، پریشان ہیں آلریڈی. اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے کہ مثلا ایک بک شیلف تھی، نیچے کوئی چیئر پڑی ہوئی تھی، آپ وہاں پہ بیٹھے اور کوئی غلطی سے بک گری اور زور سے آ کر آپ کو ہٹ کی. یہ ایکسیڈنٹل ہو گیا، آپ نے تو نہیں پلان کیا تھا کہ آپ ہرٹ ہو، ایک ایکسیڈنٹل ہو گیا. لیکن اگر آپ جان کے کرسی وہاں رکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا وہاں پہ جو جس طرح بکس پڑی ہوئی ہیں ان میں سے گرنے کا ڈر ہے، اور پھر جب گر کے آپ کو لگتی ہے اور آپ روز وہیں پہ کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور روز کتاب گرتی ہے آپ کے اوپر اور آپ کو ہٹ کرتی ہے، ان میں فرق ہے نا. کچھ ہرٹس یا کچھ سچویشن ہماری زندگی میں وہ ہیں کہ ہم بیسٹ سچویشن میں ہمیں نہیں آئیڈیا تھا اور کچھ ہو گیا، اللہ کی طرف سے بس ایک آزمائش آئی ہماری زندگی میں، تو ان کو ہم نے اور طرح سے دیکھنا ہے. لیکن کچھ جگہوں پر ہم معاف نہ کرنا سیکھ کے یا اپنے آپ کو گروم کر کے آگے نہ بڑھانا سیکھ کے ہم وہی غلطیاں بار بار دہرا رہے ہیں. تو ہمیں ان دونوں باتوں میں کلیئرٹی سے فرق لے کر آنا ہے. ہم نے 5 A's پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. 5 A's یاد رکھنے ہیں آپ نے. میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس معاملے میں کہاں پہ اٹینٹو ہونا ہے، کس سچویشن میں ہونا ہے، اپنے آپ کا اندر کیسے دیکھنا ہے. مجھے کچھ لوگوں کے لیے پتا ہونا چاہیے، مثلا کئی دفعہ کوئی مجھ سے شیئر کرتا ہے جس کو میں اپنے لیے بھی ریفلیکٹیو لیتی ہوں اس طرح سے. اب جب وہ مجھے کوئی اپنی بارے میں بتاتے ہیں نا تو یعنی کہ تیسری سچویشن کے بعد مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے اگلی 10 بتانی ہے نا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے دوبارہ کیا غلطی کرنی ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے سے ان کو کیا ملنا ہے. اور اگر میں 5ویں پہ ان کو روک کے کہتی ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ آگے اب آپ یہ کریں گی تو کیا جواب آئے گا، وہ خود ہی وہی جواب بتاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ اور کام کرنا چاہیے. وہی بات ہے کہ اگلا ایک تو اٹینٹو ہونا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ کے بیہیویئرز کو، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ نے افیکشن کس کے لیے سب سے پہلے آئے گی؟ اپنے لیے آئے گی. اچھا دوسرے انسان کو بھی جب آپ نے یہ سوچا نا کہ اس کی کوئی اپنے پیکج ہے، یہ ولن نہیں ہے، یہ اپنی وہ میزریز کیری کر رہا ہے، اس کے اپنے چیلنجز ہیں، اس نے کوئی ڈیفیکلٹ زندگی گزاری ہوئی ہے، وہ نہیں ہینڈل کر پا رہا. ہر ایک کو جب ہم وکٹم دیکھنا شروع کر دیں نا کہ ان کا اپنا ایک پیکج ہے، ہمیں صرف اپنا پیکج نظر آتا ہے نا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، بچپن سے ایسے ہو رہا ہے، جوانی میں ایسے ہوا، پھر اس طرح اس نے یہ کہا. ہم سوچیں اس بیچارے کے لیے بھی مشکل ہے. دوسرا انسان جو ہے اس کا اپنا ہے، اگر اس سے سٹوری سنیں. آپ دیکھیں نا جب کوئی بیچ میں ان بائسڈ انسان بیٹھ کے دونوں کی بات سنتا ہے، دونوں کا رول نظر آتا ہے. ہاں کسی ایک کا زیادہ ہو سکتا ہے، کسی کا کم ہو سکتا ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جب تک گلٹ اور شیم میں رہتے ہیں نا تو ہمارے لیے اندر دوسرے کے لیے کمپیشن بھی کم ہوتا ہے. جب ہم سیلف کمپیشنیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے لیے دوسروں کے لیے کمپیشن بھی زیادہ آتا ہے. تو ہمیں پھر اپریشیٹ کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کرنا ہے. اگر ہم کسی سچویشنز کو ہینڈل کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی صحیح جگہ پہ کر دینا ہے. کئی دفعہ ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے لوگوں کو بھی، تو وہ پھر ہماری فیلنگز اور زیادتی ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ہم نے الاؤ کرنا ہے، اپنی گروتھ کو الاؤ کرنا ہے، لوگوں کو موو آن کرنا الاؤ کرنا ہے، اپنی لرننگ کو الاؤ کرنا ہے. تو یہ ہیں. اور کن باتوں کو ہم نے وہی بات ہے اپنی وہ جو انا ہے اس سے دور رکھنا ہے. فیئرز یہی ہوگا میرے ساتھ، نہیں کیوں ہوگا؟ اب چینج کریں بہت ساری باتوں کو. بس وہی بات ہے کہ اگر میرے امی کے ساتھ یہ ہوا، میرے بچپن میں یہ ہوا تو اب میرے ساتھ یہ ہوگا، یا میرے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور ہم اپنا اس کو 100% دیں گے. پھر یہ کہ ڈیزائرز، میرا بھی دل چاہتا ہے میں اب سناؤں، میرا دل نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کو، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کو ٹھیک کروں، بس میں نے ایسی زندگی گزار دینی. کیوں؟ یہ تو ہمارے ایگو ہمیں فیڈ کر رہا ہے. ججمنٹل نہیں ہونا ہم نے.
انٹرپریٹ نہیں کرنا خود سے جب تک کہ کوئی ہمیں وضاحت سے نہ کہہ دے. اس پہ ہم اکثر کہتے ہیں لوگ کوئی منہ پہ تھوڑی کہتے ہیں, وہ تو اپنے ایکشن سے دکھاتے ہیں. ایکشن سے دکھاتے ہیں تو آپ اس ایکشن کو ہینڈل کرنا سیکھیں, جس کو ایکسیپٹ کرنا اس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. اسی طرح کسی کو کنٹرول کرنا یا کسی سے کنٹرول ہو جانا, ان چیزوں کو سب کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو ان معاملات میں بچا سکتے ہیں. اور ایسے کوئی فینٹیسی کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں ہم نے کوئی ایک ایسی آئیڈیل پکچر بنائی ہے. مطلب اتنے تجربات سے گزرنے کے بعد, پرسنل بھی, لوگوں کو دیکھ کے بھی, میں کہتی ہوں کوئی بھی فیملی 100% فنکشنل نہیں ہے. ہر فیملی میں ڈس فنکشنل ایلیمنٹس ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں. ہر انسان میں, ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں جو چلتے ہیں. تو ہم نے اپنی باؤنڈری کو مینٹین کرنا سیکھنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم تہیہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ معاف کرنا ہے. دوسرا یہ کہ معاف کرنے میں چھوٹی چیز, بڑی چیز, چھوٹا معاملہ, بڑا معاملہ سب آتے ہیں. ہم نے اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. پھر یہ کہ اپنی سیلف کیئر اس پہ جانا ہے. پھر یہ کہ اپنے اندر کے کرٹیک کو سمجھنا ہے, باہر کے جو سچویشنز ہیں ان کو سمجھنا ہے, اسکل گیپ کو اپنے دیکھنا ہے, اپنی ٹرانسفرنس کو دیکھنا ہے, پاسٹ کو اپنے انالائز کرنا ہے کہ بھی کہاں پہ کون سی باتیں جو مجھے اس وقت بھی امپیکٹ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں ایک اور چیلنج بھی ہے ہمارا پاسٹ سے ریلیٹڈ. جیسے اب ہماری بچیوں میں یہ جو بہت زیادہ بات آ گئی ہے نا کہ ہم نے سفر نہیں کرنا, اور وہ یہ فیمنزم, ایک تو ظاہر ہے ماحول ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ عورت کی سفرنگ زیادہ ہے. دوسرا جو ہم نے اپنے بیہیویئر سے بتایا نا کہ میں نے بڑا برداشت کیا اور میں نے بڑا معاف کیا اور زیادتیاں صحیح ہیں, تو وہ بچوں میں پھر وہ ماحول بھی ایسا چل رہا ہے اور وہ ہمیں دیکھ کے وہ کہتے ہیں ہم نہیں معاف کریں گے. ذرا سی بات کو کہتے ہیں کہ وہ فیمنزم والی سوچ کے ساتھ نا ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو آپ لڑکوں کو پریفر کر رہی ہیں, آپ ہماری بات نہیں سن رہی, چھوٹی سی بات پہ نہیں, ڈسٹورشن آف پاور جب آتی ہے نا تو پھر موومنٹ شروع ہوتی ہے نا. اس میں کوئی عورت اسی طرح مجھے وہ بتا رہی تھی تو کہتی میں نے ہمیشہ سے ماں باپ کی بھی ہر بات برداشت کی, میں خاوند کی بھی ہر خاموش ہو کے بات برداشت کی, اس کی کتنے ظلم کی میں چپ رہی. اور وہ آپ دیکھیں تو فیمنسٹ موومنٹ نے میرے خیال سے عورتوں کو زیادہ نقصان دیا ہے. کہ اگر ہم فارگیونیس کو سمجھیں تو آپ کو آج یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس کا اسپیکٹرم بڑا وائڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایک جملہ بول کے تو ہم اس کو فارغ کر دیں, اس میں بہت ایریاز آتے ہیں جن کو کور کرنے کی ضرورت ہے. چلے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.